بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول کافی سبق نمبر 4 میں وجوہ ترجیح اصول کافی پر گفتگو ہونے والی ہے، یعنی ان وجوہات کو بیان کیا جائے گا جن کو اصول کافی کی خصوصیات شمار کیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے دوسری کتب حدیث میں اصول کافی بہتر شمار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے موازنہ بین اصول کافی والجوامع الحدیثیہ پر روشنی ڈالی تھی، یعنی اصول کافی اور اصول اربع و مئہ کے مابین موازنہ کیا گیا تھا، اور اسی طرح اصول کافی اور دیگر کتب اربع کے درمیان بھی موازنہ پیش کیا گیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم وجوہ ترجیح اصول کافی یعنی اصول کافی کی 12 خصوصیات پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ جہاں تک اصول کافی کی خصوصیات کا تعلق ہے تو اصول کافی کی پہلی خصوصیت جس کو ہم بیان کریں گے وہ ہے کہ اختلاف طرق روایہ، یعنی کہ اس میں ایک روایت کو کئی سندوں کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے۔ مثلاً اخبار اور روایات کافی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے راویوں کی کثرت ہمیں ملتی ہے۔ طبقات سند کے لحاظ سے بعض اوقات ان کی ساری سندوں کو جمع کیا جائے تو اس سے استفادہ حاصل ہوتا ہے یا شہرت حاصل ہوتی ہے، یا کبھی کبھی بعض مراتب اور بعض طبقات میں بھی کثرت پائی جاتی ہے راویوں کے حوالے سے، جیسے علی بن ابراہیم عن ابیہ والحسین بن محمد، تو ایک ہی جگہ پر عطف کیا جاتا ہے چند راویوں کا۔ اسی طرح محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد جمیعا، تو یہ کثرت اسناد بھی خصوصیات میں شمار ہوتی ہے اور یہ امتیازات میں سے شمار ہوتی ہے کہ ایک روایت کو کئی سندوں کے ساتھ نقل کیا جائے۔ اصول کافی کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، الامانۃ العلمیہ فی التزام نقل الفاظ مشائخ السند، یعنی جناب کلینی نے جہاں پر روایات کو نقل کیا ہے، ان کی اسناد کو ذکر کیا ہے، تو اپنے مشائخ نے جو روایت کو بیان کرتے ہوئے الفاظ کو استعمال کیا تھا ان کو انہوں نے بیان کیا ہے، حتیٰ جب راوی سند کو بیان کرتے ہوئے بعض اوقات اس میں تردید کا شکار ہوتا ہے تو بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ مثلا آتا ہے حدثنی فلان اور روا فلان، اس حد تک دقت کرنا یہ کتاب کی خصوصیات میں سے ہے۔ یا اگر بعض مشائخ روایت کو مرسلہ طور پر بیان کرتے ہیں یا مرفوعہ طور پر بیان کرتے ہیں تو ان کو بھی بیان کرتے ہیں جناب امام کلینی علیہ رحمہ۔ اصول کافی کی وجوہ ترجیح میں سے اور اس کی خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت جسے خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کلینی اپنے مجموعہ مشائخ کو لفظ عدۃ من اصحابنا اور جماعت من اصحابنا سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی روایت کی سند کو بیان کرتے ہوئے جب بہت سے مشائخ سے نقل کرتے ہیں تو ایک ایک کا نام ذکر کرنے کی بجائے انہیں عدۃ من اصحابنا یا جماعت من اصحابنا کے ساتھ جمع کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کلینی کی سندوں میں تعلیق کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر دو روایتوں کی سند ایک جیسی ہے تو دوسری سند جو ہے جتنی سابقہ سند کے مطابق ہو تو اس کو اختصار کی خاطر حذف کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کی سندوں میں اضمار بھی پایا جاتا ہے، جو امام علیہ السلام کے نام کی جگہ ایک ضمیر کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کلینی کی ثلاثیات بھی مشہور ہیں جب وہ 3 راویوں کے واسطے سے امام سے روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح سند میں تسلسل کو بھی کلینی نے بہت سی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ جہاں تک اصول کافی کی وجوہ ترجیح اور اس کی خصوصیات کا تعلق ہے تو چوتھی خصوصیت کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور یہ اس کے متن سے متعلق ہے۔ گویا کہ ہم اس کی خصوصیات کی 2 قسمیں کر سکتے ہیں۔ سابقہ جو 3 خصوصیات بیان ہوئی ہیں وہ سند کے لحاظ سے تھیں، اب ہم متن کے لحاظ سے اس کی خصوصیات کو گنوائیں گے۔ ایک خصوصیت ہے الاکثار من المتون الموشحۃ بالآیات القرآنیہ خصوصاً آیات الاحکام، یعنی کہ اصول کافی میں ایسی روایات کو ذکر کیا گیا ہے کثرت کے ساتھ جن میں آیات قرآنی سے استشہاد کیا گیا ہے، آیات الاحکام کو ان میں ذکر کیا گیا ہے، اور
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں جو آیات احکام ہیں یا جتنی بھی آیات ضمن روایات میں آئی ہیں ان میں کہیں بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو موجودہ قرآن کے علاوہ ہو، تو اس سے عدم تحریف کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور اتنی زیادہ آیات ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے تو اہل بیت کی تفسیر بھی ایک ہو سکتی ہے وہ جمع۔ اور یہ جو تفسیری آیات ہیں ان کو اصول کافی طبع دار الحدیث کی جلد نمبر 16 میں فہرست بندی بھی کیا گیا ہے، اور وہ ہزاروں آیات ہیں، اگر ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے تو یہ تفسیر روائی بن سکتی ہے۔ اصول کافی کی وجوہ ترجیح میں سے پانچویں اور چھٹی خصوصیت جس کو یہاں پر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اشتمال بعض متون الکافی علی توضیحات من الکلینی، جناب کلینی نے اپنی کافی کی روایات کے متن کو حل کرنے کے لیے بعض توضیحات دی ہیں۔ چونکہ امام کلینی ایک جلیل القدر عالم تھے اور روایات کو سمجھتے تھے، انہوں نے اساتذہ کے پاس اس کو حل کیا تھا، تو جب روایت کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بعض مشکلات کے حل کے لیے وہ اپنا بیان بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح بیان و موقف ہی احیانا من تعارض مرویات ہی، بعض اوقات روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے علمی بیانات ذکر کیے ہیں، اور بعض اوقات جو مخالف اجماع روایات ہوتی ہیں تو ان کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو خصوصیت ہے متن کافی کے حوالے سے، یہ ان کی اجتہادی کاوشوں کو بیان کرتی ہے، اور اس کو تنقیح الکافی جلد اول میں میراث علمی مکتب اہل بیت کی طرف سے جو پیش کی گئی ہے اس میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ کافی کی وجوہ ترجیح میں سے اور اس کی 7ویں اور 8ویں خصوصیت کے طور پر جس چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے روایت ما زاد علی المتن من الفاظ الرواة لفرط امانته فی نقل الخبر بالصورة التي سمعها من مشایخه او اخرجها من الکتب المعتمدہ التي یرویها بالاجازہ عن مشایخه، یعنی وہ روایت کے متن کو جب بیان کرتے ہیں تو راویوں کے الفاظ کو بھی وہاں پر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ امانت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اس روایت کی نقل میں، کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے مشائخ سے سنا ہے اسی طرح اس کو نقل کرتے ہیں، یا جن کتابوں سے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے جن کے بارے میں انہوں نے اجازہ اپنے مشائخ سے حاصل کیا تھا تو اس کو بھی وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَهَذَا مَا يُسَمَّى اصطلاحاً بِمُدْرَجِ الْمَتْنِ، اس کو مدرج المتن کہا جاتا ہے، یعنی متن کے ساتھ راویوں کے یا مشائخ کے جو اضافی بیانات ہوتے ہیں ان کو بھی وہ نقل کرتے ہیں۔ اس کی جو دوسری خصوصیت یہاں پہ بنتی ہے الاقتباس والروایہ من الکتب کالاصول الاربع مئہ وغیرہا، چونکہ کافی شریف یہ حدیث کی کتاب ہے تو انہوں نے نہ فقط مشائخ سے سننے پر اکتفا کیا ہے بلکہ اس دور کی جو مرجع اور منابع علمی شمار ہوتی تھی کتابیں جیسے اصول اربع مئہ ہے، ان سے بھی انہوں نے کافی زیادہ روایات نقل کی ہیں جن کی تفصیل ہم نے سابقہ سبق میں بھی بیان کی تھی۔ اصول کافی کی وجوہ ترجیح اور اس کی 9ویں اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ جناب کلینی چونکہ اپنے دور کے ایک مایہ ناز عالم تھے، ذمہ دار محدث تھے، تو انہوں نے ان روایات کو ترک کر دیا ہے جن کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو نقل کیا جائے، یا تو وہ غالیوں کی طرف سے انہیں وضع کیا گیا تھا یا پھر ان کے وضعی اور جعلی ہونے پر قرائن موجود تھے اور وہ ان کو ضعیف سمجھتے تھے، یا پھر ان کے ناقلین کی وثاقت ثابت نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی محدث خود سے ان روایات کو بھی نقل نہ کرے کہ جن کو وہ جعلی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اس کی خصوصیت ہے کہ تصنیف الاحادیث المخرجۃ المرتبہ علی الابواب علی الترتیب بحسب الصحۃ والوضوح، بعض علماء و مشائخ اور ماہرین و محققین محدثین نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ یہ جو احادیث ہیں کافی شریف میں جس ترتیب سے بیان ہوئی ہیں ابواب میں، تو انہوں نے صحت اور ان کے معنی کے واضح ہونے کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ پہلے ان روایات کو ذکر کرتے ہیں کہ جو واضح ہوتی ہیں اور ان کی سند بھی بہتر ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ دوسری روایات کو نقل کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ممارست اور مشق کے ذریعے چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور بعض محققین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اصول کافی کی وجوہ ترجیح اور اس کی خصوصیات میں سے 11ویں اور 12ویں خصوصیت یہاں پہ بیان کرتے ہیں
روایت القواعد الاساسیہ فی درایت الحدیث و روایتہ و تقدیمها فی اوائل اصول الکافی لتکون منہجا سلیما فی تمجیز خبر التقیت عن غیرہ، یعنی جناب کلینی نے درایت الحدیث سے متعلق اور ناقل روایت سے متعلق جو قواعد اساسی ہوتے ہیں ان کو بھی کافی کے شروع میں ناقل کیا ہے، اور اصول کافی کے اوائل میں ان کو مقدم طور پر بیان کیا ہے، تاکہ وہ ناقل روایت کا جو صحیح منہج ہوتا ہے اس کو بیان کر سکیں۔ کیونکہ امام کلینی نے اپنی کافی کی جو ابتدا ہے وہ کتاب عقل سے کی ہے، اور اس کے بعد کتاب العلم میں ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے روایات کو پرکھنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بعض آرائے فقہیہ کو بھی اپنا پیش کیا ہے جو بعض روایات کے تعلیقہ اور حاشیہ کے طور پر ہیں اور نہایت ہی اہم اور علمی آراء شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض ابواب کے شروع میں انہوں نے جو عناوین دیے ہیں یا جو ان کے ذیلی بیانات دیے ہیں ان سے بھی کافی ان کی علمی آراء ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی کے ضمن میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اصول کافی میں ان کی بعض آراء کلامی اور عقائدی اور بعض فلسفی اور عقلی جو آراء اور نظریات ہیں وہ بھی جمع ہو گئے ہیں اس میں، اور ان سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ وجوہ و ترجیح اصول الکافی، یعنی کہ اصول کافی کی 12 خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ کچھ ان میں سندوں کے ساتھ متعلق ہیں، اصول کافی میں جو منہج انہوں نے اختیار کیا ہے سندوں کے حوالے سے ان کو بیان کیا گیا۔ کچھ خصوصیات اس کی متن کے حوالے سے ہیں، اصول کافی کے متن میں جو انہوں نے منہج اختیار کی ہے اس کی وضاحت دی گئی ہے۔